السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا اشرف اسلامک چینل میں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، بچے کے کان میں اذان دینے کا فائدہ کیا ہے، اور کون کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں پیدائش کے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل طور پر اس کی وضاحت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیے، اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ان سے معلوم کر سکتے ہیں جن کے گھر میں کوئی اولاد نہ ہو۔ کبھی وہ ڈاکٹروں اور حکیموں کا چکر لگاتے ہوں، یا کبھی کسی دربار میں جا کر اولاد کی منت اور اولاد کے لیے بھیک مانگتے ہوں۔ تو اولاد کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خود انبیاء علیہم السلام نے بھی اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار عالم مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے نواز دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طرز پر، اسلامی قوانین کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ تو جب بچہ ہمارا گھر میں پیدا ہو، اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا ہے۔ اذان دینے کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عملی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی تھی۔ تو جب بچہ پیدا ہوا، اس کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد، اس کو نہلانے دھلانے کے بعد، اب بچے کو گود میں لے لیں گے، اور گود میں لینے کے بعد اب ایک صاحب جو اذان دینے والے ہیں وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہیں گے۔ اذان دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حافظ یا عالم ہو۔ جو لوگ بھی اذان کے کلمات جانتے ہیں، اگر وہ پاک و صاف ہوں تو وہ اذان کے کلمات کو، اذان کو بچے کے کان میں وہ بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر صفائی ستھرائی کرنے کے بعد، نہلانے دھلانے کے بعد اگر ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر بچہ اسپتال میں پیدا ہوا ہے، آپریشن کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اگر ہم وہاں اذان دیں گے تو ہو سکتا ہے فتنے کا اندیشہ ہو یا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم چند دن کا انتظار کریں گے۔ جب بچے کو ہم گھر لے آئیں تو اس صورت میں بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھیں گے۔ اور اگر ممکن ہو سکے، اسپتال میں اس طریقے کی گنجائش ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے کے بعد بچے کے کان میں وہیں اذان دے دیں۔ اذان دینے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچہ ابھی اس دنیا میں ابھی آیا ہے۔ جب ہم بچے کے کان میں اذان دیں گے تو گویا کہ بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز جا رہی ہے وہ اللہ کی بڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ بچے کے کان میں جا رہی ہے۔ اور اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے اور اللہ رسول کے بول اس کے کان میں گونج رہے ہیں، تو اس کی برکت سے وہ بچہ نیک اور صالح ہو سکتا ہے۔ دوسرا اذان دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور بچے کے کان میں اگر ہم اذان دیں گے تو بچہ شیطان کے فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان اذان کی آواز کو سن کر بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچے کے اوپر کوئی شیطانی یا جناتی اثرات ہوں۔ جب ہم بچے کے کان میں اذان پڑھیں گے تو اذان دینے کی برکت سے شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بچے کو ام الصبیان، یعنی ایک سوکھے پن کی، سکھنڈی کی ایک بیماری ہوتی ہے، جس بیماری میں بچہ سوکھ جاتا ہے، تو ایسی بیماری اس بچے کو نہیں لگے گی۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔
اس کے بعد ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یو پی کے کچھ بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 2-4 دن کے بعد جب چھٹی کا ٹائم آتا ہے تو بچے کے کان میں تھالی بجاتے ہیں۔ اب تھالی یہ کیوں بجاتے ہیں اس کا اصل مقصد تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اذان دینے کے بجائے وہ بچے کے کان میں وہ تھالی بجاتے تھے تاکہ بچے کو یہ معلوم ہو سکے کہ کوئی آواز آتی ہے اور بچے کے سننے کی طاقت بڑھ جائے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچہ چونکہ پیدا ہوتا ہے تو چونکتا ہے، اس لیے تھالی وغیرہ بجائیں گے تو اس کے چونکنے کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ رسمی چیزیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، اور یہ نہ جانے کہاں سے ہمارے معاشرے میں بعض علاقوں کے اندر آئی ہیں۔ جب بھی بچہ پیدا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو پاس میں کوئی عالم دین ہو ان سے جا کر رابطہ کریں اور ان سے اسلامی طریقہ پوچھیں کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کریں، کب اذان دیں، کب اس کا نام رکھیں، کب عقیقہ کرائیں، کب ختنہ کرائیں اور کب بچے کے سر کو مڈوائیں۔ یہ سارا طریقہ اپنے کسی عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے، یا اگر پڑھے لکھے ہیں تو کسی کتاب کا مطالعہ کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ رسم و رواج کو چھوڑ کر ہم اصل دین، اصل جو سنت ہے اس کے مطابق اپنے بچے کی پرورش کریں۔ اگر اس طریقے سے اپنے بچے کی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بچہ نیک اور صالح ہوگا، اور جب آنے والی جو زندگی ہوگی اس میں ہمارے بڑھاپے کا وہ بچہ سہارا بنے گا، اور ہمارے ہر دکھ درد میں ایسا بچہ کام میں آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے من میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور لکھیں، انشاءاللہ العزیز وقت نکال کر ضرور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔